لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام ڈاکٹر منیر احمد ہاشمی صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ضلع گوجرانوالہ، اور قابل صد احترام جناب محترم ملک فاروق احمد صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک ڈویژن گوجرانوالہ، اور قابل صد احترام جناب محترم عمران علی ایڈوکیٹ صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع گوجرانوالہ، اور قابل صد احترام جناب محترم سید محمود الحسن جعفری صاحب، دامت برکاتوں کو بلا لیا، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا، میں اس پر تحریک منہاج القرآن ضلع گوجرانوالہ کی تنظیم اور جملہ فورمز کے جملہ عہدیداران اور قائدین، اور بالخصوص PP60 یہاں کی تحریک منہاج القرآن کی تنظیم، اور پھر جملہ فورمز کے جملہ قائدین کو، ذمہ داران کو، عہدیداران کو، رفقا کو، اہالیان مدالہ شرم سے، اور خصوصاً بالخصوص سید محمود الحسن جعفری صاحب، محترم منیر احمد صاحب جو کہ ہمارے اس PP حلقے کے صدر ہیں منہاج القرآن کے، اور محترم امجد علی قادری صاحب جو کہ ناظم ہیں ہمارے اس حلقے کے، اور ان کی پوری اور ہر وہ شخص جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سچی بات ہے کہ آپ کی محفل جس جوبن اور عروج پر میں نے دیکھی ہے، اس پر اگر میں کروڑ مرتبہ بھی آپ کو مبارکباد پیش کروں تو میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ یہ کوئی خاص اللہ کا کرم ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہے، اتنا ذوق، اتنی برکت، اور اس رات گئے تک بھی آپ کا مجمع بالکل اپنے جوبن اور پیک پر۔ اللہ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں چند کلمات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا، بس آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، آپ کچھ لے کر ہی جائیں گے، کچھ لے کر لیں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور یہ مہینہ ہی عطا نہیں کیا بلکہ اس ماہ مبارک کے اندر پھر ہمیں اپنے محبوب کا میلاد بنانے کا شرف بھی عطا کیا۔ اس پر ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، گلیاں اور بازار سجنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف لائٹنگ ہو جاتی ہے، جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، گھر گھر محافل میلاد شروع ہو جاتی ہیں، محافل نعت شروع ہو جاتی ہیں، میلاد پاک کے جلوس نکالے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، اور جیسے جیسے 12 ربیع الاول کا دن قریب آتا جاتا ہے، یہ سب خوشیاں بھی اپنے جوبن اور عروج کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں۔
اور پھر 12 ربیع الاول کا دن وہ تو عاشقوں کے ایمان پر ایک بہار کا دن ہوتا ہے. اس دن کے تو کیا کہیں. اور ابھی دیکھیں ربیع الاول اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے مگر محافل میلاد اپنے جوبن اور عروج پر ہے. اور ابھی اگلے کئی مہینوں تک یہ میلاد کا سلسلہ جاری رہے اور کئی مہینوں تک تو کیا میلاد تو سارا سال ہی جاری رہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت آقا تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں. تو میلاد تو ہمیشہ جاری رہتا ہے, جاری رہے گا. مگر حاضرین مکرم آج میں ایک بڑا بنیادی سوال آپ سے کرنے والا ہوں, اس کو بڑی توجہ سے سننا ہے. آج میں کو خطاب نہیں, آپ کی اس محفل کو اس جوبن اور عروج پر دیکھ کر چند خاص باتیں آپ سے کہتے ہیں, ان کو بڑی توجہ سے آپ نے سمجھ کرنا. سوال میرا سادہ سا آپ کا یہ ہے کہ حاضرین مکرم کبھی آپ نے سوچا اور اس بات پر غور کیا ہے کہ جس آقا کی آمد پر ہم اتنی خوشیاں کرتے ہیں, اتنے جشن کرتے ہیں, ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جشن کا سما نظر آ رہا ہے اور ہمارے بٹو برادران نے جو رنگ بنایا ہے اللہ ان کو سلامت رکھے اور برکت عطا فرمائے. سن کے سچی بات ہے کہ ایمان پر ایک بہار ہے. یہ جو ہم ایک جشن کا سما کرتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, گلیاں اور بازار سجاتے ہیں, میرا ایک بڑا بنیادی سا سوال آپ سے یہ ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ رب العزت کو ضرورت کیا پڑی تھی کہ اس نے 12 ربیع الاول کی صبح وہ محبوب جسے اس نے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا, اس محبوب کو اس نے 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ مشری میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا. کیوں بھیجا؟ اللہ کو اس کی ضرورت کیا بھیجا؟ شاید یہ میرا سوال بہت سارے لوگوں کو عجیب لگ رہا ہے. میں آپ کے اس تعجب کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. ادھر تھوڑا سا یہ کنٹرول منیر صاحب, یہ کوئی موومنٹ بھی ادھر نہیں ہونی چاہیے, بالکل یکسوئی اور خاموشی ہونی چاہیے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں ہم یہ جو جشن کرتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, گلیاں اور بازار سجاتے ہیں نا, یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر جشن ہے. حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا وہ کوئی آپ کی ولادت سے نہیں ہے. ہمارے آقا تو اپنی ولادت سے بھی بہت پہلے تھے. میں اس رات گئے میں زیادہ مشکل ٹیکنیکل دقیق باتوں میں نہیں جاؤں گا مگر مفہوم ضرور سمجھا دوں گا. یاد رکھیں کہ کملی والے آقا کے ہونے کی بات تو کیا کرنی ہے, ایک عام انسان کی ابتدا بھی اس کی ولادت سے نہیں ہے بلکہ وہ اپنی ولادت سے بہت پہلے کا ہے. کب سے ہے؟ شاید یہ بات سن کر کسی کا دھیان ادھر چلا جائے کہ پھر اگر ولادت سے نہیں تو انسان کی ابتدا رحم مادر میں نطفے سے ہوئی. شاید کوئی 2-4 قدم آگے چلے تو کسی کا دھیان ادھر چلا جائے کہ شاید آدمی احوا سے انسان کی ابتدا ہوئی. کسی کا تخیل تھوڑا اور بھی پرواز کرے تو ممکن ہے کوئی یوں سوچنے بیٹھے کہ جب باری تعالیٰ نے امر کن جاری کیا ہوگا تو اس کے نتیجے میں انسان بیمار سے وجود میں آیا ہوگا. مگر مطالعہ شرق سنگھ والوں اس بات کو یاد رکھ لو کہ مرحلہ کن سمیت یہ سب باتیں بعد کی ہیں. انسان ان سب مرحلوں سے بھی بہت پہلے کا. اس پر قرآن بھی موجود ہے, احادیث مبارکہ کا ذخیرہ بھی موجود ہے, مگر میں آپ کو ایک منزل تک لانا چاہ رہا ہوں. بہت ساری دقیق باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں. یہ جو میں نے ایک جملہ کہا ہے نا کہ انسان مرحلہ کن سے بھی بہت پہلے کا. آپ جس عارف کو, جس عاشق کو, جس اللہ والے کو بھی پوچھیں گے نا اس موضوع پر, اس کا جواب میری کہی ہوئی بات سے ڈفرنٹ نہیں, مختلف نہیں.
میں آپ کے ذوق کے لیے اور اپنی بات کی تائید کے لیے صرف 2 عارفوں کی ایک بات آپ کو بتا دوں۔ اگر گولڑا شریف کی سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھیں کہ حضور آپ اس موضوع پر کیا فرماتے ہیں، انسان کب سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ کن فیکون تے کل بھی گئے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کن فیکون تے کل دی گل ہے، اسی اگوئی پریت لگائی تے تو میں حرف نشان رہا جدو دیتی مین گواہی تے حجے نشان آؤ پیٹس دے بیلے بوٹے کاہی تے مہر علی شاہ رال تائنوں بیٹھے جدو سیک دوہاں بوٹا۔ ناروں سے بھی گریز کریں، میں چاہتا ہوں کہ وقت بچائیں اور تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں۔ چاہتا آپ کیمرہ بھی چلائیں اور ان کو بھی کنٹرول میں رکھیں، یا ان کو کنٹرول میں رکھیں یا بھی اٹھائیں، دوبارہ ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے۔ تو پیر صاحب نے تو بات ہی ختم فرما دی، وہ کہتے ہیں کہ بابا کن فیکون تو کل دی گل ہے، اسی اس کو بھی پہلے پریت لائی ہے۔ اور یہی بات اگر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھیں تو وہ اس موضوع پر جب لب کشائی کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ کن فیکون جدوں فرمایا ادو اساں بھی گولے حاصل۔ اور یہ بزرگوں کی باتیں، یہ شاعری نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کن فیکون جدوں فرمایا ادو اساں بھی گولے حاصل تے کالو بڑا اسی کنی سنے کوئی گونگے ڈورے ناسے تے ایکو لا مکان سی ساڈا تے کتے آن بوتا میں پاسے ہو تے نفس پلید کا کیتا کوئی اصل پلید کا۔ وہ الگ بات کہ ہم اپنی ہسٹری بھول گئے، تاریخ بھول گئے کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں ہیں، کہاں جانا ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں سمجھیں۔ تو میں نے صرف یہ 2 عارفوں کی ایک بات سنا کر صرف آپ کو یہ بتانا چاہا ہے کہ ایک عام انسان کی ابتدا بھی اس کی ولادت سے نہیں ہے، وہ تو مرحلہ کن سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ تو گجرا والا والوں ذرا چشم تصور میں لاؤ کہ اگر ایک عام انسان کی ابتدا بھی ولادت سے نہیں، وہ مرحلہ کن سے بھی بہت پہلے کا ہے، تو سوچو پھر کمری والے آقا کے ہونے کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارے آقا کی ابتدا کوئی ولادت سے نہیں ہے اور ہم یہ جشن آپ کی ولادت کا کرتے ہیں۔ ہمارے آقا تو اس وقت بھی تھے جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی معرض وجود میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھا تھا کہ آقا ذرا ارشاد فرمائیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت سب سے پہلے اللہ رب العزت نے براہ راست اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو ہمارے آقا تو اس وقت بھی تھے جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی معرض وجود میں۔ ایک ایمان افروز بات بتاتا امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت حلبیہ میں بیان کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہے، اور وہ اپنی دراز کی عمر پر بڑا فخر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بڑی لمبی عمر عطا کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل کچھ اندازہ ہے تیری عمر کتنی ہوگی؟ عرض کرتے ہیں آقا ایک بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی تو اللہ رب العزت کے حجابات عصمت میں سے چوتھے پردہ ایک ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا
اور آقا میں نے اب تک اپنی زندگی میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھا. یہاں سے اندازہ کریے میری اوپر کتنی میرے آقا نے سنا تو تبسم فرمایا اور پوچھا کہ جبریل اگر دوبارہ اسی ستارے کو دیکھو تو کیا پہچان لو گے؟ عرض کیا آقا جسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہو اسے نہیں پہچانوں گا تو کسے پہچانا؟ بس میرے آقا نے پیشانی سے امامہ جو ہٹایا تو پیشانی مصطفیٰ میں وہی تارا نظر آیا. اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے آقا فرمانے لگے کہ جبریل اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا وہ ستارہ جو چوتھے پردہ عظمت میں 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا اور جسے تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، فرمایا جبریل سن لے وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا نور تھا. یہ دو ایمان افروز باتیں میں نے اس لیے بتائی تاکہ آپ کا ایمان پکا ہو سکے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کوئی آپ کی ولادت سے، آپ ولادت سے پہلے بھی موجود. تو میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ جب آقا اپنی ولادت سے پہلے بھی موجود تھے تو پھر اللہ رب العزت کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ وہی محبوب جسے اس نے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا، 12 ربیع الاول کی صبح اسی محبوب کو اس نے لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا؟ اس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ اب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے میری بات کو سننا ہے، پریشان نہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ میرا تعلق نہایت قرآن سے اور میری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ مجھے وقت کے مجدد کے قدموں سے نسبت ہے. وہ ہستی جس نے اس صدی میں پوری دنیا کو علم کی خیرات، تو آپ جانتے ہیں کہ اس صدی کے اندر یہ جو اس دھوم دھام سے میلاد بنایا جاتا ہے، اس میلاد بنانے کے عمل کا چلو اگر سارا میں نہ کہوں تو 90% کریڈٹ اس دور میں منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری کو جائے. ورنہ ہم میلاد بناتے ہوئے ڈرتے ہیں. لوگ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے ہیں. کوئی سوال کرتا تھا جواب نہیں آتا، اور اس مرد کلندر نے میلاد کے سبجیکٹ پر دلائل قرآن اور حدیث کے دلائل کا ایسا انبار لگا دیا ہے کہ اب ہر کوئی اس صدی کے اندر سینہ تان کر آقا کا میلاد منا اور کسی کو انکار کی ضرورت نہیں. اور میلاد کیسے منایا جاتا ہے وہ کبھی دیکھنا ہو تو 12 ربیع الاول کی رات مینار پاکستان کے سائے میں دیکھیں. وہ جو عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہوتی ہے اس کا ایک رنگ دیکھیں. یہ جملے میں نے چند کسی مقصد کے پیش نظر کہے تاکہ کوئی غلط فہمی ہو تو دور ہو جائے. یہ بتایا اس لیے ہے کہ الحمدللہ ہم میلاد منانے والے ہیں. میلاد ہمارا ایمان ہے. مگر کان کھول کے سنے جو میں اگلی بات کہنے لگا ہوں. یہ جو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو لبادہ بشری میں کیوں بھیجا، تو یاد رکھیں اللہ نے اپنے محبوب کو لبادہ بشری میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو لوگ گلیاں اور بازار سے جائیں. اللہ نے اس لیے بھی نہیں بھیجا تھا کہ جب میرے محبوب کی ولادت کا دن آئے تو لوگ جشن منائیں. اللہ نے اس لیے بھی اپنے محبوب کو لبادہ بشری میں نہیں بھیجا تھا کہ گھر گھر محافل میلاد اور محافل ناک شروع ہوتا ہے، لوگ مٹھائیاں بانٹیں. یہ مقصد نہیں تھا. آپ کی چپ بتا رہی ہے اور آپ کی سیریسنس بتا رہی ہے کہ آپ تھوڑی پریشانی بھی لائے کہ اگر یہ مقاصد نہیں تھے تو پھر ہم کرتے کیوں ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں آقا کی آمد کی خوشی میں، یہ در حقیقت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. کوئی پوچھے کہ ایمان کا تقاضا کیوں ہے، وہ اس لیے ہے کہ ایمان نام ہی کملی والے آقا کی محبت اور عشق میں فنا ہو جائے. اس سے ہٹ کر ایمان کسی اور شے کا نام ہے.
وہ ایمان جو آقا کی محبت اور عشق کی شکل میں ہمارے سینوں میں موجود ہے نا، یہ میلاد در حقیقت اس عشق کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر دل میں کملی والے آقا کی محبت اور عشق ہے تو میلاد دھکے سے سیلیبریٹ ہو جائے گا۔ عشق فتوے نہیں پوچھتا کہ جائز ہے یا ناجائز، عشق تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ یار کی آمد کے جشن منانے۔ یہ ہمارے اس ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ نے ان مقاصد کے لیے نہیں بھیجا، تو کوئی پوچھے کہ اللہ نے بھیجا کیوں؟ کما حق ہوں تو یہ حقیقت یا خدا جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے کہ آقا کی آمد کے، آقا کو بھیجے جانے کے مقاصد کیا کیا تھے۔ مگر ایک مقصد جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ گجرانوالہ والوں یاد رکھو، اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے۔ کیا ملے؟ اور یہ سیرت مل نہیں سکتی تھی جب تک ہمارے آقا لبادہ بشری میں تشریف نہ لاتے۔ اگر جہاں تھے وہیں اسی حال میں رہتے تو ہم بشروں کو زندگی گزارنے کا کوئی رنگ ڈھنگ میسر، اللہ رب العزت نے ہم بشروں کو زندگی گزارنے کا دستور عطا کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کا نظام عطا کرنے کے لیے کہ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، الغرض جینا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے، یہ سب کچھ سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اس محبوب کو جسے اس نے صدیوں غریب ناز کے پردوں میں رکھا، لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اور بھیج کر بتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا مومنوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا تھا۔ یہ باری تعالیٰ کا جملہ یہ بڑا معنی خیز ہے، اس نے کروڑ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں مگر آج تک کبھی کسی نعمت کا اس نے احسان جتلانا اسے دیکھ بھی نہیں دے۔ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، اگر وہ ہمیں نعمتیں عطا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اس نے خود اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا، کبھی کسی نعمت کا اس نے احسان نہیں جتلایا، مگر کائنات میں واحد ایک نعمت ہے اور وہ نعمت وجود محمد مصطفیٰ کہ جس نعمت کو عطا کر کے وہ خدا ہو کر بھی بندوں کو احسان جتلائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ذرا سوچو وہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ وہ کہتا ہے مومنوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب کیا تھا۔ مولا کیوں عطا کیا؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ محبوب عطا اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں اس محبوب کی سیرت ملے، تم میرے محبوب کو تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سنوارو۔ فرمایا اب ہماری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہو۔ یہ سیرت طیبہ عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں بھیجا، اور یہ سیرت اس لیے بھی عطا کرنا ضروری تھا کہ یاد رکھیں یہی سیرت در حقیقت ہمارا دین ہے۔ جس دین کو دین اسلام کہتے ہیں نا، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ دین اسلام کسی اور شہر کا نام نہیں، جو باری تعالیٰ نے فرمایا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین فقط اسلام ہی ہے۔ وہ دین جس دین کا نام اسلام ہے، یاد رکھے وہ دین سارے کا سارا وہ نام ہی نبی کی سیرت ہوتی ہے۔
اس سے ہٹ کر دین کسی اور شے کا نام. جو کچھ ہمارے آقا نے کیا، جو کچھ آپ نے کرنے کا حکم دیا اور جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، وہ سب آپ کی سنت تحری، اور یہ سارا جمع کرنے تو یہ ہمارا دین اسلام. دین از اول تا آخر سوائے کملی والے آقا کی سیرت اور سنت کی اور کچھ نہیں. اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ علامہ صاحب اب اتنا ہی زور دے کے حسر کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ دین سارے کا سارا نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے، تو پھر قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے؟ تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اب جس کو جتنی سمجھ آ گئی کہ اس کا نصیب. یاد رکھیں، اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا. رہ گئی کتاب، تو کتاب کو، اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے. یہ آگے آپ کا نصیب ہے جس کو جو سمجھ آئے. میں پھر ایک جملہ، یہ جملہ آپ کی خاطر دہرا رہا. لوگوں یاد رکھو، اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا. رہ گئی کتاب، تو کتاب کو، اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام. ایک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہے جو آقا کے غلاموں نے لکھی. کسی نے اسوہ کامل کے نام سے لکھی، کسی نے سیرت النبی کے نام سے لکھی، کسی نے ضیاء النبی کے نام سے لکھی، حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول کے نام سے لکھی. اور ایک کملی والے آقا کی سیرت وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا نے لکھی. کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن. اے پوچھنے والے، کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کی علام کا نام ہے. قرآن کملی والے آقا کے اخلاق پر مشتمل سب سے بڑی سیرت. اس سے بڑی سیرت کی کتاب کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. اگر یہ میری بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے ایک بڑی دلچسپ مثال دینا چاہتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ مختصر کروں بات، مگر اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو آج آپ کے ایمانوں پر ایک نئی بہار آ گئی، تاکہ جو میں نے اتنی بڑی بات کی ہے اس کی تھوڑی تائید کی. معلوم ہے نماز کب فرض ہوئی تھی؟ تاریخ یاد نہیں ہے تو اتنا یاد ہوگا کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو نماز تو پھر نہیں ہوئی تھی. معراج کب ہوئی تھی؟ جس بات پر جمہور اہل علم کا اتفاق ہے وہ ہے نبوت کا 10واں سال. نبوت کے 10ویں سال کا معنی یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 10 سال ہو چکے. ابھی آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کی تھی. ہجرت سے کتنے سال پہلے؟ 3 سال پہلے، کیونکہ نبوت کے اعلان کے بعد آپ 13 سال مکہ میں رہے. تو ہجرت سے بھی 3 سال پہلے نماز فرض ہو گئی. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم وضو کرتے ہیں، کچھ خبر ہے کہ یہ قرآن پاک میں حکم کہاں ہے؟ چلو یہ میں بتاتا. یہ جو وضو والی آیت ہے کہ قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں، اور سورہ مائدہ قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے موجودہ تک، مگر نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں شمار ہے. یہ سورت 6 ہجری میں اترنا شروع ہوئی اور تھوڑی تھوڑی کر کے یہ آخر وقت تک اترتی ہے. اور اس کی ایک دلیل آپ کو دلچسپ دے رہا ہوں. یہ جو دین کی تکمیل والی آیت ہے نا، جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جو فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، یہ دین کی تکمیل والی آیت یہ سورہ مائدہ کا حصہ ہے، جس کا مطلب یہ سب سے اینڈ پہ نازل ہونے والی صورتوں میں شمار ہے.
اترنا شروع ہوئی 6 ہجری میں. 6 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ آقا کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے؟ 6 سال. اور اس سورہ مائدہ میں وضو کے حکم والی آئے تھے. یہ جو ہم وضو کرتے ہیں نا، یہ قرآن کا حکم ہے. باری تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. فرمایا اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو. یہ جو وضو کا حکم ہے یہ سورہ مائدہ ہے. اب اگر یہ وضو والا حکم اس سورت کے نزول کی بالکل ابتدا میں بھی آ گیا تو جلدی سے جلدی بھی کب آیا ہوگا؟ 6 ہجری. کیونکہ سورت 6 ہجری میں اترنا شروع ہوا. اب میں آپ کو منزل پہ لے آیا ہوں، ذرا غور کریں، بڑی دلچسپ بات ہے. نماز فرض ہو گئی ہجرت سے بھی 3 سال پہلے، اور قرآن پاک میں وضو کا حکم آیا ہے ہجرت کے بھی 6 سال بعد. کتنا گیپ بن گیا ہے جی؟ زور سے بولیں، میں پتہ چلے جاگ رہے ہیں کہ نہیں. کتنے سال بنتے ہیں؟ نماز فرض ہو گئی پہلے، اور قرآن پاک میں وضو کا حکم آیا جا کر 9 سال بعد. تو بھوتالا شرم سنگھ والوں، میرا سادہ سا سوال ہے کہ وہ جو 9 سال تک نمازیں پڑھی گئی، کیا وہ بغیر وضو کے ہوتی ہے نا؟ دلچسپ بات. اور دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ نماز اور بغیر وضو کے ہو جائے. یہ ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ وضو کہاں سے آیا؟ ارے اس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ 9 سال تک صحابہ کرام کملی والے آقا کو تک تک کر وضو کرتے. جیسے جیسے ہمارے آقا کرتے ویسے ویسے وہ بھی کرتے چلے جاتے، ان کا وضو ہوتا جاتا. تو 9 سال بعد باری تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ آج تو میرے مصطفیٰ کے غلام میرے محبوب کو تک تک کر وضو کر رہے ہیں، مگر وہ جو قیامت تک آئیں گے ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ رسول وضو کیسے کرتا. تو باری تعالیٰ نے 9 سال بعد اپنے محبوب کے اسی عمل کو آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے میں نے کہا کہ لوگوں، اصل بھی وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا، رہ گئی کتاب. تو کتاب کو، اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام، اور یہ سیرت طیبہ عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ مشکل میں بھیجا، جس آمد پر آپ جشن منائیں، اور وہی سیرت ہمارا دین ہے. اب میرا ایک سادہ سا سوال اس بات پر میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، بس سب نے منزل آ گئی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آقا کی آمد کے جشن مناتے ہیں، گلیاں اور بازار سجاتے ہیں، گھر گھر محافل میلاد کرتے ہیں، محافل ناد کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں. مگر اس آمد کے نتیجے جو آقا دین لے کر آئے، جو ہمیں سیرت عطا کر کر گئے، آج اس دین اور اس سیرت طیبہ کو ہم نے پسے پوچھ دیا. اس دین سے ہمارا دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو جملہ میں کہہ رہا ہوں نا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں. اس دین پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، آج اس دین کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں بدلا چکا ہے. میں مشکل باتیں نہیں کرتا، میں آسان سی بات بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ایمان سے کہیے، اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ہیں، استثناء موجود ہوتا ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری رات نعتیں پڑھتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور مجھے دل سے بتائیے کہ جس شخص نے ساری رات نعتیں پڑھی اور صبح فجر کی نماز بھی قضا کر دی، تو کیا اللہ اس سے نماز کا حساب نہیں پوچھے گا؟ وہ چھوڑ دے گا کہ ساری رات میرے یار کی نعتیں پڑھتا رہا ہے تو چلو اس سے نماز کا کیا پوچھنا، پھر اس کو چھوڑ دو.
اگر کوئی سمجھتا ہے کہ چھوڑ دے گا تو وہ مغالطے ہیں، وہ اپنے مغالطے کو درست کرے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں لمبی باتوں میں نہیں جا رہا، میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں بات مکمل ہو جائے۔ دیکھو نا، نمازیں ہم کوئی نہ پڑھی، یہی دین لے کر ہے نا۔ آقا کی سیرت طیبہ کا نام دین ہے۔ نمازیں ہم کوئی نہ پڑھیں، زکوٰۃ ہم کوئی نہ دیں، روزے ہم کوئی نہ رکھیں، حج کی فکر ہمیں کوئی نہ ہو، والدین کی بے ادبی کریں، گستاخی کریں، بیوی بچوں کے حقوق ہم ادا کوئی نہ کریں، پڑوسی ہم سے تنگ، جھوٹ بولیں، دھاکے ڈالیں، دھوکہ کریں، فراڈ کریں، اور سال کے بعد میلاد کا جلسہ کر کے سمجھے کہ بس بیڑا ہی پار۔ یہ کسی مغالطے میں ڈال دیا ہے۔ ایسے بیڑے پار کوئی نہیں۔ میلاد ہرگز آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میلاد نہیں اجازت دیتا کہ بھئی آپ مال ہے تو کوئی زکوٰۃ دے دیں۔ میری باتوں پر غور کیجئے، آقا آئے کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کو ہم نے پسے پش ڈال دیا۔ میلاد آیا، بس آقا کا جلسہ کیا، پھر اس کے بعد رسول اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ یہ کیا میلاد ہے جو ہم؟ واللہ میں خدا کی قسم بالکل شرع صدر کے ساتھ کہہ رہا کہ جو میلاد ہم کرتے ہیں نا، اگر میلاد اتنا ہی ہے تو یہ میلاد ادھورا ہے، یہ میلاد ادھورا نہیں ہے۔ میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کے جشن بھی کریں، خوشیاں بھی بنائیں، گلیاں بازار بھی سجائیں، مگر اس آمد کے نتیجے میں جو آقا سیرت طیبہ لے کر آئے، دین اسلام لے کر آئے، اس دین پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت۔ اگر اس دین پر عمل ہی نہ کیا اور خالی بس دھوم مچا دی کہ آقا آ گئے، تو کیا ملا؟ اس پر میں دعوت فکر دے رہا ہوں، جا کے سوچیں۔ اور میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا دور دور تک بھی دین سے تعلق ہوئی ہے، بحثیت امت ذرا جائزہ لیں۔ اگر دین آقا کی سیرت طیبہ کا نام ہے اور کائنات میں آقا کی سیرت پر قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، درست بات ہے۔ یہاں تک ہم سارے کلمہ پڑھنے والے بیٹھے، میلاد بنانے والے بیٹھے، دیانتداری سے بحثیت امت جائزہ لیں اور ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں میلاد بنانے والے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ وہ قرآن پڑھنا ہے۔ یہ ہے ہمارا دین سے تعلق۔ ہمیں وہ چند صورتیں بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتی جو ہم نے ہر روز نماز میں تلاوت کرنا، اور ذرا ایک سٹیپ آگے چلیں، جن کو پڑھنا آتا ہے پھر سوچیں کہ ان میں سے وہ کتنے ہیں کہ جو پڑھیں ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن میں لکھا کیا ہے۔ نہ ہمیں پڑھنا آتا ہے، نہ ہمیں سمجھ ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جس قوم کو قرآن پڑھنا کوئی نہیں آتا، جن کو سمجھ کوئی نہیں کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، تو وہ عمل خواہ کریں گے؟ کیا عمل کرنا ہے؟ ہم تو امام اور خطیب کی بتائی ہوئی چند باتوں کو پلے باندھ کر، جسے کہتے ہیں نا ڈنگ دباؤ زندگی کے دہاڑے، باقی دین سے تعلق ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اور میں یہ مغالطہ ضرور کرنا چاہ رہا ہوں، بس یہی ایک بات کر کے میں سمیٹ دوں گا، ورنہ تو ساری رات کی بات کرتے رہے تو بات ختم نہیں ہو سکتی۔ مگر میں آج چاہتا ہوں اگر یہ بات آپ تک کنوے ہو گئی تو میرے آنے کا مقصد پورا۔ یہ جو ہم نے سمجھ لیا ہے نا کہ میلاد سے بیڑا پار، آئیے آج آپ کو سمجھاتا ہوں بیڑا پار کیسے۔ جہاں تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو بیڑا پار میلاد منانے والوں کا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ حق ہے۔ مگر وہ کیسے بیڑا پار ہوگا ذرا تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ غلط فہمی نہ ہو اور ہم حقائق کی آنکھیں کھولیں اور اپنے آپ کو بدلیں، ہوش کی دنیا میں آئے، جوش سے نکلیں۔ قیامت والے دن سب سے بڑی شفاعت جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ میں اس شفاعت کی صرف ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، میں پورے مضمون کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس خلاصہ مفہوم آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وقت قیامت والے دن
جب جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت سامنے جلوہ افروز ہوں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ کے سامنے سرنگو ہوں گے۔ میں نے بتایا میں پوری حدیث کو سامنے نہیں لے رہا، میں ایک بات آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی ہمارے آقا سجدے میں گریں گے نا تو باری تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک، محبوب ذرا سر کو اٹھا، کل تسمع لک، محبوب بول تمہیں سنا جائے گا، سال توتا، محبوب مانگ تمہیں عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، محبوب شفاعت کر قبول کی جائے گا۔ یہ چار جملے تو ہے، اور قبلہ حضور تو فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی وہ محب اور محبوب کی بات ہوتی ہے، جو روکھا روکھا ترجمہ جچتا نہیں ہے۔ جب ہمارے آقا اللہ کے حضور سجدے میں گریں گے نا اور باری تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک، تو وہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے باری تعالیٰ فرمائیں گے محبوب ذرا بکھڑا تو دکھا، محبوب ذرا لب تو ہلا، تمہیں سننے کو دل چاہتا ہے، سال توتا، محبوب ماں جھولیاں بھر دی جائیں گی، واشفع تشفع، محبوب شفاعت کر کے تو دیکھ اگر سارے نہ چھوڑ دیں۔ ہمارے آقا سجدے سے سر اٹھائیں گے، عرض کریں گے مولا کچھ گناہگار ہیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو، چاہتا ہوں جنت میں چلے جائیں۔ باری تعالیٰ ایک لمٹ مقرر کر دے، حد مقرر ہو جائے گی، فرمایا جائے گا محبوب جا جن کے دلوں میں اس حد تک بھی ایمان ہے نا، جا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے۔ آقا جائیں گے انہیں جنت میں لے جائیں، آقا پھر سجدے میں پڑے۔ الغرض میں تیسرے سجدے تک کی بات کروں، ویسے محبت بڑی بات یہ ہے کہ کل سجدے ہوں گے چار، آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیے گا، ہر محدث نے ہر راوی نے چاروں سجدوں کے بعد یہ چاروں جملے نقل کیے۔ جب بھی آقا سجدے میں گریں گے نا تو باری تعالیٰ بڑے محبت سے اٹھائیں گے، محبوب ذرا سر تو اٹھا، محبوب ذرا بکھڑا تو دکھا، محبوب ذرا لب تو ہلا، محبوب مانگ تیری جھولیاں بھر دی جائیں، محبوب تو جس جس کی شفاعت کرے گا ہم چھوڑتے چلے۔ تیسرے سجدے کے بعد باری تعالیٰ یہاں تک اذن دے دیں گے محبوب جا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان یا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، تین اضافے بھی لگ جائیں پیارے، اس حد تک بھی ایمان جس کے دل میں ہے نا، جا اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں آقا ان کو بھی بھیجا۔ چوتھی مرتبہ پھر آقا سجدے میں باری تعالیٰ پھر اسی محبت بڑے انداز میں سجدے سے اٹھائیں گے اور پوچھیں گے محبوب اب تو میں نے بڑی کھلی چھٹی دے دی، اب کیا چاہتا ہے؟ آقا پھر عرض کریں گے کہ مولا میں نے بڑی کھلی چھٹی دی مگر یہ بھی تو ایک حد ہی تھی، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان تو ہے مگر اس سے چاہتا ہوں وہ بھی جنت میں چلے جائے۔ تو باری تعالیٰ اپنی عظمت کی، اپنی کبریائی کی، اپنی جلالت کی قسم کھا کر فرمائے گا پیارے جا جس نے ایک بار تیرا کلمہ بھی پڑھ لیا، جا تیری خاطر اس کی جنت میں پہنچ کے بیڑا پار۔ اب سنیے جو خاص بات بتانے لگا، اب اس حدیث مبارکہ کو پڑھیے گا جا کر، جہنم سے جنت میں جانے کے لیے آقا کی شفاعت جو قبول ہوئی اس کے لیے بنیاد بنا ایمان۔ کیا بنا؟ ہر بار فرمایا جائے گا اتنا ایمان، اتنا ایمان، اتنا ایمان، حتیٰ کہ جس نے ایک بار کلمہ بھی پڑھ لیا۔ میں ابھی ایک جملہ بول کے ہٹا ہوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان نام ہی کمری والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جائے۔ یہ کل قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے جو ایک جملے میں۔ ایمان اس سے ہٹ کر کسی اور شے کا نام ہے۔ تو اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان یا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب جا جس کے دل میں رتی برابر بھی تیری محبت ہے نا، تیری خاطر اس کی جنت میں چلے گئے، بیڑا پار ہو گیا، ہم اس پر خوش ہو جائیں۔ اب آئیے آپ کو رونقیں کھڑی کر دینے والی بات، ہم پورا غور نہیں کرتے
آپ جنت میں تو چلے گئے، آقا کی شفاعت کام آ گئی، بالآخر بیڑا پار ہو گیا، اور وہ محبت ہی ہے جو میلاد کرواتی ہے۔ تو میلاد کا ہونا بتا رہا ہے کہ پیچھے محبت ہے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جنت میں تو چلے گئے، مگر گئے کہاں سے نکل گئے؟ یہ ہے قابل توجہ بات۔ گئے جہنم سے نکل کر۔ کہاں سے نکل کر گئے؟ جہنم سے۔ تو آپ نے کبھی سوچا کہ جہنم میں گئے کیوں؟ آقا کی محبت تو آپ کو جنت ملے گی، یہ میلاد کام آ گیا، آپ بالآخر جنت میں چلے گئے، بیڑا پار ہو گیا۔ مگر سوچنے کی بات ہے کہ جہنم میں گئے کیوں؟ اور کوئی ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو؟ کوئی دوبارہ کرے؟ جہنم میں گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، وہ جو نمازیں نہیں پڑھی، وہ جو زکاتیں نہیں دی، وہ جو روزے نہیں رکھے، وہ جو حج نہیں کیا، وہ جو والدین کی گستاخیاں کرتے رہے، بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کیا، پڑوسیوں کا حق مارتے رہے، جھوٹ بولا، دھوکہ کیا، فراڈ کیا، جب اس کا حساب ہوا تو آپ کو جہنم میں ڈالا۔ اور یہ ساری بدعمالیاں کیا تھی؟ یہ آقا کی سیرت پر عمل نہ کرنا، آقا کے لائے ہوئے دین کو نہ اپنانا، وہ جو سیرت کو نظر انداز کیا، آقا کے لائے ہوئے دین کو پسے پوچھ ڈالا، اس بدبختی نے جہنم میں پہنچایا، اور آقا کی محبت بالآخر کام آئی اور وہ جہنم سے نکال کر جنت میں۔ تو میلاد بنانے والوں جنت میں تو چلے گئے، مگر یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ گئے وایا جہنم۔ میں ڈائریکٹ سیدھی بات کہہ رہا ہوں، کوئی لگی لگتی بات نہیں کر رہا۔ مجھے نہ کسی کو خوش کرنا مقصود ہے، نہ کسی کو ناراض کرنا مقصود ہے۔ میں تو چاہتا ہوں آج یہ غلط فہمی دور ہو گئی، اور کوئی ایک بھی صبر گیا تو شاید اس جلسے کا مقصد پورا ہو جائے۔ اگر چاہتے ہیں کہ جہنم کی گرد ہوا بھی نہ لگے، بس سیدھا باروں بار بائی پاس سے سیدھا ہی جنت میں چلے جائیں، تو گجرا والا والوں یاد رکھو، سیدھا جنت میں صرف وہ جائے گا جس کے دل میں کملی والے آقا کی محبت اور عشق ہوگا، اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہنا ہوگا۔ اس کے بغیر سیدھے جنت میں نہیں جائے۔ ٹھیک ہے، آقا کی شفاعت کے صدقے جنت میں چلے گئے، مگر میں بتا رہا ہوں کہ ذرا سوچیں، آقا جب جہنم سے نکال رہے ہو تو کوئی منہ دکھانے کے قابل ہوگا؟ وہ تو کبھی حضرت اقبال سے پوچھو نا، جو بڑے نیک لوگ تھے، 5 سال تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ کر تمہیں بینی حسابت ناگزیر، اصلی گاہے مصطفیٰ پنہا کبیر۔ مولا اگر میرا حساب لینا بڑا ہی ناگزیر ہو جائے تو کم از کم کملی والے آقا کی آنکھوں سے تو پوشیدہ رہنا۔ کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ کیا منہ دکھائیں گے کہ یہ تھے میلاد بنانے والے جو بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے؟ اور جب جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے، وہاں جا کر بھی کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ جو جہنم کی آگ نے جلایا ہوگا نا نشانات کو، اور جنت میں جا کر بھی نام جہنمی ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ جہنمی ہوگا۔ ایک وقت تک یہ نام چلے گا، پھر آقا کرم فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا کرم کر دیا، جنت میں بھیج دیا ہے، اب ان کی جن کو بھی ٹھیک کر دیں۔ اچھا مولا کرم فرما کے ان کا نام بھی بدل دیں، اس شرم سے بھی ان کو بچا دیں۔ تو بھائی وہ جو آپ جنت میں گئے آقا کی شفاعت کے صدقے، وہ تو سمجھو گریس پاس، ترقی پاس نمبر لے کے دھکے سے چلے گئے، سفارشی چلے گئے۔ اور جو گریس مارکس لے کے جاتا ہے نا ترقی پاس نمبر لے کے، آپ کو معلوم ہے اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیتے ہیں، مگر جو اس کو ڈگری اور سند ملتی ہے نا اس کے اوپر ایک سٹار لگا دیتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں تھا، بس اس کو رعایتی نمبر دے کے پروموٹ کر دیا۔ وہ بیچارہ چلا تو جاتا ہے اگلی کلاس میں، مگر کسی کو سند دکھانے کے قابل، وہ شرم سے چھپاتا پھرتا ہے کہ کوئی سند مل گئی۔ بس کی شفاعت کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ آقا کی شفاعت کام آئے گی، بیڑا پار ہوگا، مگر جنت میں جا کر کسی کو اعمال نامہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ خوشی خوشی ہر کسی کو اعمال نامہ دکھاتے پھرو اور آقا دیکھے
کوشوں کر سینے سے لگائیں، ہاں یہ میرا امتی آیا ہے جس نے میری غلامی کا حق ادا کیا ہے، تو حق ادا کرنے والا وہ ہوگا جس کے دل میں آقا کی محبت اور عشق ہوگا اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہنا۔ اس لیے کوئی مغالطہ ہے تو اسے دور کرے۔ ہوش کی دنیا میں آپ قرآن کا مطالعہ کر لیں۔ میں بلکہ اس سے پہلے ایک آیت کریمہ سناتا ہوں، پھر آخری جملہ کہہ کے میں بات ختم کروں کہ آقا کی سیرت کی میں نے بات بتائی۔ آپ ہزاروں ہزار مرتبہ یہ آیت پڑھتے اور سنتے، مگر آج ایک بار پھر سنتے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل محبوب در آپ کی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتایا، ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر اللہ کے محب بننا چاہتے، کیا بننا چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بنو، تم کیا کرو؟ فاتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو، پہلے میری سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ، میری اتباع کرو۔ اچھا آقا جب آپ کی اتباع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ محب بن جائیں گے؟ فرمایا محب ہونا چھوٹی بات ہے، تم میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ، پھر صرف محب نہیں رہو گے، یحببکم اللہ، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کیا بنا لے گا؟ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور یاد رکھیں جس کو اللہ محبوب بنا لے، ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر اللہ ہی بندے سے محبت کرنا شروع کر دے تو اس سے آگے بھی کوئی ڈگری ہے جو بندہ پاس کرنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے اسٹیج ہو؟ اور جس بندے سے اللہ محبت کرنا شروع کر دے اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، وہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ محبت دوست سے ہی ہوتی ہے نا، اس سے ہٹ کر کسی سے نہیں ہوتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھے کوئی شخص ولایت کی راہ پر ایک قدم چلنے کے قابل بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پہلے خود کو کملی والے آقا کی سیرت کے رنگ میں نہیں۔ آج کل ایسے جعلی پیروں کی کمی نہیں ہے نا جو کہتے ہیں نمازوں کی ضرورت ہی نہیں، سیدھی مدینہ میں ہو۔ ایسا بدبخت ہوا میں بھی اٹھ کر دکھائے نا تو سمجھو شیطان ہے، ولی ہونا تو بڑی بات ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ جتنا خود کو آقا کی سیرت میں رنگتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی خدا کا محبوب بنتا جاتا ہے۔ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، میں بتا۔ آپ قرآن کو پڑھ لیں، بس اینڈ ہو گیا میری گفتگو کا۔ ہر جگہ پر دو ہی باتیں ملی، کامیابی کے لیے بنیادی شرطیں جو ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ کلمات بار بار قرآن کے کاموں میں دیکھیں۔ ایک ایمان چاہیے اور دوسرا اعمال صالحہ چاہیے۔ نہ تنہا ایمان سے صحیح کامیابی ملے گی اور نہ خالی اعمال صالحہ سے بات۔ اگر ایمان نہ ہو، اعمال صالحہ پہاڑ بھی اگر آپ کے پاس ہو تو اللہ ان اعمال کے پہاڑ سمیت اس بندے کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا جس کے پیچھے ایمان نہیں۔ اور اگر تنہا ایمان ہو، اعمال صالحہ نہ ہو، بالآخر بیڑا پار ہوگا مگر ہوگا بایا جائے۔ اعمال صالحہ کی کمی اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ حقیقی کامیابی کے لیے ایٹ اے ٹائم دونوں چیزیں چاہیے، ایمان بھی چاہیے، اعمال صالحہ بھی چاہیے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے کملی والے آقا کی محبت اور عشق میں فنا ہو جائے، اور اعمال صالحہ یہ نام ہے اسی نبی مکرم کی سیرت طیبہ کا۔ اس لیے لوگوں اس صدی کے اندر منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری نگر نگر گلی گلی پوچھا پوچھا اسی پیغام کو آنا کہ لوگوں آؤ، اگر حقیقی کامیابی چاہتے ہو تو اپنے دلوں میں کملی والے آقا کی محبت اور عشق کے چراغ روشن کرو تاکہ ایمان صالح اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرا بٹھاؤ تاکہ اعمال صالحہ کی نسبت مل جائے۔ اور جس خوش نصیب کو یہ دونوں نسبتیں مل گئیں سمجھو نور علی نور، دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے، میں بتا رہا ہوں کہ ہم سیرت سے اتنا کوسوں دور، پہلی بات پر تو جتنی مبارک بات جو کم ہے،
یہ اللہ کا کرم ہوا کہ ہم میلاد منانے والوں کے گھر میں کرنا، یہ چیز ہمیں بڑا سمجھ گیا۔ اب تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آقا کی سیرت طیبہ، آقا کے لائے ہوئے دین کو سمجھو بھی، سمجھ کر اس پر عمل بھی کرو تاکہ دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے۔ ہم میلاد منانے والے، میں آپ کو جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، کم از کم ہم میں سے ہر شخص کو آقا کی سیرت طیبہ کے رنگ میں رنگ کر اتنا تو سمجھ جانا چاہیے، اتنا تو سمجھ جانا چاہیے، اتنا تو سمجھ جانا چاہیے کہ جو دیکھے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی شان ہے۔ پھر ہے میلاد منانے کا مزہ، یہ ہمارا میلاد وجودہ ہے۔ مجھے بتائیں وہ کیا محبت کے دعوے ہیں، کیا غلامی کے دعوے ہیں؟ کہ غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے، اور حال یہ ہے کہ اس آقا کے لائے ہوئے دین کو اپنے 6 فٹ کے جسم پر نافذ کرنے کے لیے یہ نعرے حلق سے اٹھے ہوئے ہیں، ان نعروں کو حقیقت کا روپ دو، خالی جذباتی نہیں بنو، ہوش کی دنیا میں آؤ، زمانہ بڑا بدل گیا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ واللہ میں بتا رہا ہوں، میں آپ میں سے ہوں اور آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، یہی اللہ کا فرمان ہے، یہی رسول کا فرمان ہے، یہی اس صدی میں ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن کا۔ اور میں بس اینڈ کر دیا، ایک تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے میلاد منانے والے بیٹھے ہیں، کم از کم ہم عزم کریں، اللہ توفیق دے گا، 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ضرور دو، رمضان آئے تو روزے ضرور، اور خدا کی قسم دین پر عمل کرنے سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، کوئی نقصان نہیں، آپ کی زندگی میں حسن آئے، آپ کی زندگی میں نظم آئے، اللہ وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی ہے۔ جن چیزوں کے لیے آپ مارے پھرتے رہتے ہیں نا، اگر آپ آقا کے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں تو خدا کی قسم یہ سب کچھ آپ کے پیچھے بھاگے۔ مگر بدقسمتی ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کا نہ پتہ ہے نہ یقین ہے۔ قرآن پڑھنا ہی نہیں تو پتہ کیا چلے گا اللہ کے باتیں کیا، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر عمل کریں، اور سب سے بڑھ کر کے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہر روز بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول ہے۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی کتاب نہیں، پھر خالی پڑھے نہیں، پھر اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ آئے اس میں لکھا کیا ہے۔ 2 آیتیں پڑھیں مگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بڑے بڑے اچھے ترجمے اویلیبل ہیں، اور اس صدی کا شاہکار ترجمہ الفاظ القرآن جو آقا کی محبت اور عشق پر ڈوب کر لکھا ہے، اتنا سلیس، اتنا با محاورہ، اتنا آسان، خالی ترجمہ پڑھیں قرآن آپ کے من میں اترتا چلا۔ تفسیری شان کا حامل ترجمہ، آپ ترجمہ پڑھیں کئی تفسیروں سے بے نیاز نہیں۔ اور اس 12 ربیع الاول کی رات اس مرد کلندر نے ایک عظیم خوشخبری اور بھی امت کو سنائی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا، اور حضور شیخ الاسلام نے 28 جلدوں پر مشتمل قرآن کی تفسیر کا کام مکمل کر دیا۔ خدا کرے کہ ہم پڑھنے والے تھے، پڑھنے کا تو ذوق رہا ہے کوئی نہیں باقی، چلو پڑھ نہیں سکتے تو سنو، اس پردے کلندر کو سننا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ٹیلی فون ہے، لاکھ بےہودہ چیزیں دیکھ کر بھی ہم وقت ضائع کرتے ہیں نا۔ آج سونے سے پہلے جائیے کہ جب لیٹنے لگے نا تو آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، صرف لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری، اس مرد کلندر کے اتنے خطابات آپ کے سامنے کھل جائیں گے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہر روز ان کا نیا خطابات سے سننا شروع کرے، بندے کی زندگی ختم ہو جائے گی اس مرد کلندر کے خطابات ختم ہوں گے۔ ان خطابات کے اندر کوئی لطیفے نہیں ہوں گے، کوئی چٹکلے نہیں ہوں گے، کوئی دوڑے مائلے نہیں ہوں گے، یا قرآن کی بات ہوگی یا رسول کے فرمان کی بات ہوگی۔ ہمیں آپ نے کیا سننا؟ میں تو نکمہ ترین شاید ان کے شاگردوں کے جوڑوں میں بھی بیٹھے، اس وقت کے مجدد کو سنو تمہیں سمجھ آئے گی کیا ہے میلاد، کیا ہے اللہ کی بندگی، کیا ہے رسول کی غلامی، کیا ہے دین ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔
میں امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کو نظر انداز نہیں کریں، اپنے من میں جگہ دیں گے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ معلوم نہیں ہے کب آنکھیں بند ہو جائیں۔ کوئی مرحلہ تو ایسا آنا چاہیے نا کہ جب برائی کی طرف اٹھتے ہوئے قدم رک جائیں اور نیکی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں۔ ہمارے سمجھنے کا وقت آنا چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک آدمی بہت سارے ان کی زندگیوں میں یہ محفل موڑ بن جائے گا۔ میں بارے دیگر آج کی اس محفل کے جملہ منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے کروڑا مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس ذوق اور شوق سے آپ نے اینڈ تک اور جس توجہ کے ساتھ انہمار کے ساتھ آپ نے سنا ہے، اس پر بھی میں داد دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ آپ کا یہ بیٹھنا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں بطور عبادت قبول فرمائے، اور اس محفل کو ہماری زندگیوں میں ایک موڑ بنا دے، ہم برائی سے ہٹ کر نیکی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں، اور جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ اس کو سمجھ کر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شاہ صاحب نے فروری کی بات کی ہے، شاہ صاحب کو